زیادہ تھیں. فیک سے مراد یہ ہے زجیر تنگ ماما چا سرا خبر ہو کما چلا تھا 1122 سرا, اور یہ انفارچونیٹلی یہ بہت زیادہ تھا. اور میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, آپ نے اگر ہمارا فیس بک پیج دیکھا ہو تو اس پہ ہم نے 2-3 ویڈیوز چلائی ہیں جو واقعی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. یعنی 2-3 جوان تھے, میرے خیال میں 4 کے شاید کوئی کیس تھا, انہوں نے 2-3 دفعہ کال کی تنگ کرنے کے لیے, وہ حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا آدھا گھنٹے بعد جب وہ ڈسپرس ہونے لگے تو اس میں سے ایک بندے کو شاید ہارٹ اٹیک آیا, کوئی کارڈیک اریسٹ. تو وہ جب کال کر رہا تھا تو چونکہ سسٹم پہ آ رہا تھا تو بندہ تنگ تھا, تو ہم نے وہ نہیں کیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو ہم نے پبلک سروس میسج کے لیے وہ اپنی ویڈیو بنائی, اس کے بنیر وائن سے ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے, اپنے لڑکوں سے بنائی ہوئی ہے. تو 40% ڈسٹورشن ہے, 15 سے 25% جو آپ کہتے ہیں فیک کالز ہیں. ٹھیک ہے, تاثر ہے چیرہ خالی دا پہلا مام سوچ گو رشید خان چکلا ریس کی تو نمرہ کے لے کے نا مال یارا پدے دغه روانو پدے دغه منگ دغه کو منگ ور دا سلے لگے ولی اور منگ بوتلا اوم قتل دسے چہرہ خالی دے کو دغه دے. آئی تھنک اٹس ا رانگ ہیبٹس. whenever there is an ambulance it is the duty of every citizen, خواہ وہ میں ہوں آپ ہوں جو بھی ہے, اس کو راستہ دے. اگر وہ خالی بھی ہے تو ضروری تو نہیں ہے اس نے واپس جا کے کسی اور ایمرجنسی کو ڈکلیئر کرنا. دیکھیں پشاور میں روزانہ ہمیں آن دا ایوریج 1000 ایمرجنسی کی کال آتی. اٹ از اے ہیوج نمبر. آپ لوگ کائنڈلی اس کو انڈرسٹینڈ کریں. ایک تو آپ سب کے آنے کا جی بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کا بڑا قیمتی ٹائم ہے, اور آئی نو آج کل کے جو ایشوز چل رہے ہیں تو اس میں سے ٹائم نکالنا امپاسبل ہے. بنیادی مقصد آپ کو یہاں پہ آج انوائٹ کرنے کا یہ تھا کہ ایک تو آپ کو ہم ذرا اسپیشلی جو 1 جنوری سے لے کے آج تک کا ٹائم ہے یا 30 مئی تک کا ٹائم ہے, اس میں جو ہمارے ریسکیو 1122 کے جو مینڈیٹ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ پریزنٹیشن میں ہم بتائیں گے بھی کہ اس پہ ہماری ٹیموں نے ابھی تک کتنے ایمرجنسیز کو رسپونڈ کیا ہے, اس کا تھوڑا سا آپ کو بریف دیں گے. اور پچھلے 2-3 مہینوں میں ہمارے ریسکیو 1122 نے جو انیشیٹو لیے ہیں 1122 کے کام کو بہتر بنانے کے لیے, چیزوں کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنے کے لیے, ڈیجیٹائزیشن اور آٹومیشن تاکہ ڈیسیژن میکنگ میں آسانی ہو جائے, اس کے متعلق بھی آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے. اور کچھ جو فیوچر انیشیٹو ہیں جو ہماری ٹیم نے مل بیٹھ کے پنجاب کے ایکسپیرینس سے انٹرنیشنل جو ریسکیو ایجنسیز ہیں دنیا کے اندر ان کا تھوڑا سا پڑھ کے اور اپنے حالات کو دیکھ کے جو بھی مناسب چیزیں ہمیں لگتی تھیں تو اس کے مطابق ہم نے کچھ انیشیٹو آگے فیوچر کے لیے پلان کیے ہوئے ہیں. تو بنیادی مقصد آج کا یہی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بتایا جائے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور فیوچر میں ہمارے پلانس کیا ہیں. تو ہم نے آپ کے لیے ایک پریزنٹیشن تیار کی ہے, اگر آپ کی پرمیشن ہو تو میں ذرا آپ کو تھوڑا سا 5-10 منٹ میں یہ سارا انشاءاللہ ایکسپلین کرتا ہوں. جی نیکسٹ پلیز. دیکھیے جی ہمارا جو ویژن ہے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیف کمیونٹیز, جس میں تمام جو ہمارے شہری ہیں ہمارے سٹیزنز ہیں, ہم اس کو اگر ان کو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس کو ہم ٹائملی رسپونڈ کر سکیں. اگر آپ ہمارا مشن دیکھیں تو اس کے 2 حصے ہیں. حصہ نمبر 1 جو ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا بھی, وہ ایک افیکٹو سسٹم بنانا ہے ایمرجنسی کو رسپونڈ کرنے کے لیے, اور جو دوسرا حصہ ہے وہ پریونٹیو پارٹ ہے, یعنی سوسائٹی کو انفارم رکھنا, ان کو ٹرین کرنا, ان کو اویئر کرنا کہ وہ اگر کوئی میسیو ایمرجنسی ہوتی ہے, کوئی بہت بڑے لیول کی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہم ان کے لیے بھی ان کو ٹریننگ کے لیے, والنٹیئرس کی ٹریننگ کے لیے بھی ہم انشاءاللہ کام کر بھی رہے ہیں, اور آگے میں اس کو ہم مزید تقویت بھی دیں گے. ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں آپ کے سامنے اسکرین پہ ہیں کہ ہم ٹائملی ایمرجنسی کو رسپونڈ کر سکیں, کوئی ایسے چیزیں ہم کر سکیں, ریسرچ کر سکیں. ہم نے یہاں پہ انشاءاللہ ونگز آپ کو میں بتاؤں گا جو ہمارا پلان ہے, تاکہ اگر ایکوپمنٹس ہمارے پاس شاید اگر اس وقت اگر ورلڈ کلاس اس طرح کے نہیں ہیں جو باقی ممالک میں ہیں, تو وہ کون سے ایکوپمنٹ ہمیں چاہیے مختلف قسم کے ریسکیو کے لیے, اس کے لیے کام چل رہا ہے. ہمیں کون سے ایسے میجرز لینے چاہیے تاکہ ہم اگر بڑا کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ہم اپنے لوگوں کو بحفاظت ان علاقوں سے کسی ایک ایسی جگہ پہ پہنچا سکے جہاں پہ وہ ڈیزاسٹر ان کو ہٹ نہ کر سکے, مزید نقصان نہ پہنچا سکے. تو اس طرح کے میجرز بھی ہم لیں گے. اور جو تیسری بات ہے وہ میں نے آپ کو مشن میں بتا بھی دی ہے کہ ایسی کمیونٹی بنانا جو خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر آتا بھی ہے تو ان کو اپنے رول کا پتہ ہے کہ اپنی پراپرٹیز کیسے بچانی ہے, اپنے ساتھ والوں کو کیسے بچانا ہے, سرکار کے ساتھ ان کوآرڈینیشن کام کیسے کرنا ہے, تاکہ ہم ایز اے ہول ایمرجنسیز کو رسپانس کر سکیں. نیکسٹ پلیز.
دیکھیں جی، یہ 1122 کا ادارہ جو آپ کو یاد ہوگا 2009 میں ایک یہاں پشاور میں ایک واقعہ ہوا تھا، تو اس کے بعد یہاں پہ سمجھا گیا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں جو کسی بھی ایسی ایمرجنسی کو پروفیشنلی ہینڈل کر سکے. تو اس اسنا میں 2009-10 میں ایک پروجیکٹ کے طور پہ پشاور سے اس کی بسم اللہ کی گئی، ابتدا کی گئی، اور پھر 2012 میں ہمارا جو نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں جی، ہمارا جو ریسکیو سروسز ایکٹ ہے وہ 2012 میں اس کو ڈرافٹ کیا گیا، اسمبلی سے منظور کر گیا، جس میں جو ہمارے ریسکیورز ہیں، جو ہمارے آفیسرز ہیں، ان کی ڈیوٹیاں، ہمارا کام کیا ہوگا، کون سے صوبائی لیول پہ اور محکمے کے لیول پہ ادارے ہوں گے اس کے رولز بنانے میں، ریگولیشنز بنانے میں، اس پہ کام کیا گیا. پھر 2015 میں ہمارے جو سروس کے لوگ ہیں، ہمارے جو آفیسرز ہیں اور ہمارے جو ریسکیورز ہیں، ان کے لیے سروس کی ریگولیشنز بنائی گئیں، اور ہماری جو پروونشل باڈی ہے جو ہمارے ریگولیشنز کو اپروو کرتی ہے یا فیصلہ سازی کرتی ہے یا جو پلاننگ کے سائیکل کو دیکھتی ہے، اس کو ہم پروونشل ایمرجنسی کاؤنسل کہتے ہیں. یہ سال میں 4 دفعہ اس کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور ہم اسپیشلی بھی اس کی کوئی میٹنگ کسی بھی ایجنڈے کے اوپر بلا سکتے ہیں. آپ اگر ہمارا یہ ایریا آف ورک دیکھیں تو 6 ایریاز میں ہم کام کرتے ہیں. پری ہاسپٹل میڈیکل ایمرجنسیز میں ہم کام کرتے ہیں، جس میں ہارٹ اٹیکس اگر کسی کو آتی ہیں، الیکٹرک شاکس آتے ہیں، فالز ہوتی ہیں، ٹراما کا شکار ہوتا ہے، چائلڈ برتھ ایمرجنسیز اور روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس. فائر ایمرجنسیز ہم جو ہیں پرائمریلی تو ہمارا کام شروع ہوا تھا اربن فائر جو ہے، بلڈنگز میں اگر کہیں لگتا ہے، انڈسٹریز میں لگتا ہے، مگر چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری پروفیشنل ایکسپرٹیز بھی بڑھتی گئی، تو ابھی ہم فارسٹ فائر اگر آپ دیکھتے ہیں تو پورے صوبے میں جہاں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی بھی ڈیٹیل دیں گے، جہاں فارسٹ فائر بھی اگر ہوتا ہے تو ہمارے ریسکیورز جو ہیں 1122 وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر، والنٹیئرز کے ساتھ مل کر، ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر ان کو بھی ہم رسپونڈ کرتے ہیں. پھر ہمارا جو سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن ہے وہ بوم بلاسٹ، بلڈنگ کلیپسز اور میجر جو ایکسیڈنٹ ہیں یا انٹریپمنٹس ہیں وہاں بھی ہم انٹروینشن کرتے ہیں. واٹر ریسکیو ہم فلڈ میں، ڈراؤننگ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، ویل میں ہوتا ہے یا کہیں پونڈ میں ہوتا ہے، کہیں جھیل میں ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم، اور انڈر واٹر اور سرفیس سرچ آپریشنز بھی ہم کرتے ہیں. اس میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ہماری جو ٹریننگ کی ایکسپرٹیز ہے وہ انیشیلی جو ہماری چونکہ اکیڈمی ابھی بننے جا رہی ہے، ہماری جو خیبر پختونخوا کی اپنی ایمرجنسی سروسز کی اکیڈمی ہے، تو اس پہ بھی کام، بلڈنگ پہ کام شروع ہونے لگا ہے انشاءاللہ بہت جلدی. تو ہم جو بھی ہمارے پاس نئی بھرتی ہوتی ہے یا ہم ریکروٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم لاہور میں جو ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ ہے اور ان کی جو اکیڈمی ہے تو وہاں سے ہمارے سارے لڑکے ٹرینڈ ہوتے ہیں جو کہ ریکوائرمنٹ ہے ان لوگوں کی اس کے مطابق. اور پلس جب وہ 2 سال 3 سال گزار لیتے ہیں یا 6 مہینے جو بھی ٹائم فریم ہوتا ہے تو ان کو ہم ریفریشر کورسز کے لیے بھی لاہور بھجواتے ہیں. اس کے علاوہ ہم پاکستان نیوی کے ساتھ خانپور کے اوپر ریفریشر کورسز کراتے ہیں، خانپور ڈیم کے اوپر اسٹیٹک، اور پھر جب وہ وہاں پہ کورسز کر رہتے ہیں واٹر ریسکیو کے تو ہم پھر ان کو چرسدہ کے اوپر، نوشہرہ میں، ثوابی میں رننگ واٹر کے اوپر بھی سیکنڈ ڈرل کراتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مونسون کا سیزن آنے والا ہے اور فلڈ ایمرجنسی پھر اللہ نہ کرے کہ فلڈ آئے، مگر اگر کوئی واٹر لیول بڑھتا ہے یا کوئی آبادیاں زیر آب آتی ہیں تو ہم اپنی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس جوان پھر میکسیمم ہو ریسکیو کے لیے. اچھا، ہمارا سب سے امپورٹنٹ کام جو پہلے سے چلا بھی آ رہا ہے اور ہم نے اس کو مزید اس کو سپیڈ اپ بھی کیا ہے وہ کمیونٹی اویئرنیس اینڈ ٹریننگ ہے. اس وقت میرے پاس کوئی 6000 کے لگ بھگ ہمارے پاس اپنے ریسکیور جو ہے سٹاف ہے، مگر آپ کو پتہ ہے اس وقت ہم 121 اسٹیشن میں پورے 121 تحصیلوں میں ہم پورے ضلع میں پورے صوبے میں کام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے اوبیسلی جو حکومت نے ایک ریکروٹمنٹ کا ایک طریقہ وضع کیا ہوا ہے، ہم ایٹا کے ذریعے اپنے آفیسرز کا ٹیسٹ کراتے ہیں. تو کچھ ہماری کوئی 1000 کے لگ بھگ ویکنسیز جو 2022 میں ٹیسٹ وغیرہ ہوا تھا تو اس کا بھی انٹرویو نہیں ہوا. تو وہ انشاءاللہ ہمیں وزیر اعلیٰ صاحب نے پرمیشن دے دی ہے کہ آپ اس کا وہ جو انٹرویو 2-3 سال سے رہتا ہے اس کو آپ شروع کر لیں. تو سمری ہم نے فائنانس ڈپارٹمنٹ چونکہ NOC دیتا ہے، حکومت کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ سمری انشاءاللہ 1 دن میں وہاں پہ چلی جائے گی، اور ہمیں امید ہے چونکہ CM کی ڈائریکشنز ہیں تو وہ اپروو بھی ہو جائے گی، اور ہم جلد سے جلد جو نئی تحصیلیں بنی ہیں جہاں پہ ہمارے اسٹیشن بن چکے ہیں تو ان کے لیے ہم ریکروٹمنٹ کر کے وہاں پہ سٹاف پہنچا دیں گے. فی الحال ہم ان لوگوں کو پشاور سے، مردان سے سٹاف نے ہم نے وہاں پہ ڈپلوائے کیا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں. آپ اگر یہ فگر دیکھیں سامنے
تو 2010 سے جب سے یہ ادارہ ڈائریکٹوریٹ کی شکل میں اور انیشنلی ایز اے پروجیکٹ اور پھر ایک فل فلیج ادارہ کی شکل میں، تو ابھی تک ہم نے کوئی 2,10,000 کے لگ بھگ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کو ہم نے رسپونڈ کیا ہے۔ اگر آپ میڈیکل ایمرجنسیز دیکھیں تو تقریباً آلموسٹ 10 لاکھ ایمرجنسیز ہم نے ابھی تک رسپونڈ کی ہوئی ہیں۔ اگر آپ فائر ایمرجنسیز کو دیکھتے ہیں تو تقریباً 38,000 کے لگ بھگ ہم ابھی تک کر چکے ہیں۔ اگر آپ کرائم کے انسیڈنٹ دیکھیں تو کوئی 26,000 کے لگ بھگ ابھی تک ہم نے ان کو رسپونڈ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ ریفرل کی ایمرجنسی دیکھیں، ریفرل کا مطلب یہ ہے کہ جو ہاسپٹل، آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کے ایمبولینسز تھے وہ پہلے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آپریٹ کیا کرتی تھی، پھر حکومت نے 2018 19 20 میں فیصلہ کیا کہ یہ بھی ریسکیو 1122 کے حوالے کیا جائے۔ تو جب سے یہ ہمارے حوالے ہوا ہے تو تقریباً کوئی 2,70,000 کے لگ بھگ ہماری ریفرل ایمرجنسیز جب سے یہ ہمارے حوالے ہوا ہے اب تک ہم وہ رسپونڈ کر چکے ہیں۔ جو بلڈنگ کلیپسز ہیں تقریباً 2,000 ابھی تک ہم نے رسپونڈ کی ہوئی ہیں۔ جو ڈراؤننگ ہے، ڈراؤننگ سے میری مراد مختلف قسم کی ڈراؤننگ ہے، اس میں آپ دریائے کابل، مردان میں کلپانی، تورغر، کوہستان اور ان ایریا میں کوہاٹ میں، لکی مروت اور ڈی آئی خان میں دریائے سندھ کو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کنوؤں میں یعنی ویلز میں ہوتی ہے یا کہیں پہ ڈیمز میں ہو رہی ہے یا کہیں پہ پکنک سپاٹس میں ہو رہی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ جو ریکوری ہے ابھی تک ہم نے وہیکلز کی یا اس کی تقریباً 40,000 کے لگ بھگ کر لی ہے۔ جو ٹوٹل ایمرجنسیز ہیں اگر آپ اس کا فگر دیکھیں تو کوئی آلموسٹ 16 لاکھ کے قریب ابھی تک ہم نے ایمرجنسیز رسپونڈ کی ہوئی ہیں، اور جو مریض ہیں یا پیشنٹ ہیں یا جو انجرڈ ہیں وہ بھی تقریباً کوئی 16 لاکھ پلس لوگ ابھی تک ہم نے ریسکیو الحمدللہ ہماری ٹیمز نے کیا ہوا ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ یہ 2010 سے، یہ اوور آل ہماری جب سے ادارہ بنا ہے یہ اس کی ایمرجنسیز ہیں۔ نیکسٹ پلیز۔ یہ تھوڑا سا میرے خیال میں انہوں نے ٹیبل ڈالا ہوا ہے، 1 جنوری سے لے کے ابھی 30 مئی تک یہ ہماری پرفارمنس ہے۔ تو یہ اگر آپ اس کا ٹوٹل فگر دیکھیں، آپ ذرا بتائیں اس کو اپنا یعقوب، ٹوٹل فگر کتنا بن رہا ہے؟ سوری مجھے نظر نہیں آ رہا اسکرین کے اوپر، ادھر سے سسٹم سے بتا دیں ٹوٹل کتنا آ رہا ہے۔ آپ کو خود نظر نہیں آ رہا تو میڈیا والوں کو کیا نظر آئے؟ تو کہ تقریباً یہ آپ اگر دیکھیں 1 جنوری سے لے کے 2025 تک ابھی تقریباً 32 لاکھ کہہ رہے ہیں، سوری 32,000 کے ایمرجنسیز ابھی تک ہم 5 مہینوں میں رسپونڈ کر چکے ہیں۔ نیکسٹ پلیز۔ نیکسٹ پلیز۔ اچھا جی، یہ ہمیں 1 جنوری سے 30 مئی تک 2025 تک ہمارے پاس جی جس طرح میں نے کہا جس طرح ہمارا ادارہ ایوالو ہوتا رہا، بڑھتا رہا، تو ہمیں پھر ہیلتھ سے مختلف چیزیں شفٹ ہوتی رہی بیکاز آف آر پرفارمنس، اور ہم جو سوئفٹ ایکشن لیتے ہیں تو ہمیں پھر یہ جو نیو برتھس ہوتی ہیں یا اگر نیو نیٹل برتھ کو اگر ہم نے کسی اچھے ہاسپٹل میں شفٹ کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ 1 جنوری سے لے کے 30 مئی تک کا ڈیٹا دیکھیں تو ابھی تک ہم تاثر ہے چیرہ خالی دا پہلا مام سوچ گو رشید خان چکلا ریسکی تو نمرہ کے لے کے نا مال یارا پدے دغه به روانو په دې دغه به موږ دغه کوم موږ دا سلې لګولي او موږ به ته لا هم کتل دسې چېرې خالی دی کو دغه دی. I think it's a wrong habits. Whenever there is an ambulance, it is the duty of every citizen, خواہ وہ میں ہوں آپ ہوں جو بھی ہے اس کو راستہ دے. اگر وہ خالی بھی ہے تو ضروری تو نہیں ہے اس نے واپس جا کے کسی اور ایمرجنسی کو ڈکلیئر کرنا. دیکھیں پشاور میں روزانہ ہمیں آن دا ایوریج 1000 ایمرجنسی کی کال آتی. اٹ از اے ہیوج نمبر. آپ لوگ کائنڈلی اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ پشاور میں 1000 پلس ایوریج ایسا ہی ہے کہ 1000 پلس ایمرجنسی. اس میں فائر ہے، اس میں میڈیکل ہے، اس میں ڈیبری ہے، اس میں ڈراؤننگ ہے. اٹس اے ہیوج نمبر. پشاور میں میرے پاس 1000 ایمبولینسز نہیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ بڑا کم نمبر ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ہمارے پاس بے تحاشا ایمبولینسز ہیں اور بس وہ ادھر بھی بھاگ رہی ہیں. تو یہ رائٹ ہے، یہ ایکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے. ایمبولینس میں مریض یا جو کیجولٹی ہے یا انجرڈ اگر ہے یا نہیں ہے، اگر وہ اسپتال واپس بھی جا رہی ہے کسی دوسرے ایمرجنسی کو رسپانس کر لے اگر ٹائملی پہنچ جائے. تو ہم بیسیکلی ایک پلان جو آپ کو میں نے بتایا نا کہ ہم ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں جو ٹریفک کے ساتھ ہمارا کیونکہ پورا شہر ہے، مختلف روڈز ہیں، ہر روڈ کر نہیں سکتے. ایز اے اسٹارٹ شاید ہم رنگ روڈ کو لیں کہ اس میں جو 3rd روڈ ہے، ایک تو سپیڈ لین ہے نا جی، ایک جو مڈل لین ہے، جو سائڈ لین ہے، کوشش ہم یہ کریں گے کہ اس کو ریڈ مارک کر کے پی ڈی اے کے ساتھ پلان ہے ہمارا، تجویز ہے، اس کو ہم ایمبولینس لائن ڈکلیئر کر دیں کہ جب بھی اگر وہ آپ آئے تو وہ بس خود ہی
آٹومیٹیکلی وہ ہو. جو آپ کی BRT کی تجویز تھی ہم نے پہلے دی ہوئی تھی, مجھے ٹیم نے بتایا کہ انہوں نے شاید تھوڑا سا مختلف, اوبیسلی ان کے اپنے بھی پروٹوکولز ہوں گے, رولز ہوں گی, مگر آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے. انشاءاللہ ہم دوبارہ ان سے کیس ٹیک اپ کریں گے. اور اچھی بات ہے اگر ہم نے اشنگری سے حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کسی کو پہنچانا ہو تو یہ ڈائریکٹ روٹ ہے, ہمیں اتنا بڑا چکر نہیں کاٹنا پڑے گا. جو آپ نے ایڈوائزر صاحب کی بات کی تو ابھی تک تو مجھے ان کی طرف سے کوئی وہ چیز نہیں آئی, نہ کوئی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے فرینکلی اسپیکنگ. وہ جب آئے گی دیکھی جائے گی, مگر مجھے ابھی تک ان کی طریق, بلکہ میں نے جب میں نے ان کو کال کی ہے کسی بھی ADP اسکیم کے لیے کہ جی CNW اس پہ اسپیڈ اپ نہیں ہو رہا یا کام نہیں ہو رہا, تو وہ کیونکہ ہمارے PDMA کے ڈائریکٹوریٹ آف ریسکیو کے سول ڈیفنس کے وہ بڑے ہیں, اگر ہمارا کام اچھا ہوگا تو ان کا نام ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہمیں ہیلپ بھی کرتے ہیں, ہماری بات بھی بڑھاتے ہیں. جو ہمارا جو ریڈکشن الاؤنس ہے اس کے لیے انہیں بڑی بھاگ دوڑ کی ہے, اور ہمارے جو باقی کیسز میں وہ کر رہے ہیں. تو وہ تو میں آپ کو ابھی فی الحال ایسی کوئی بات ہے نہیں تو کہ میں بتا سکوں, اور نام کا میرا پتہ ہے, میں ذلک نیختے غیر مزہ خبر رکھوں. تھینک یو ویری مچ. جی 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 سب سے زیادہ شکایت لوگوں کی طرف سے یہی ملتی ہے کہ ریسکیو جو ہے وہ بر وقت رسپونڈ نہیں کرتی, تو اس کی وجہ سے یا آپ جو ہے وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا. تو اس کا کیا؟ اچھا دیکھیں, یہ سب سے زیادہ آپ کو میں نے کہا نا کہ کسی بھی کام میں پرفیکشن تو ہے نہیں, ہم ایوالو کر رہے ہیں, اور آپ کو تو ہم نے اپنی گیپس خود بتا دیں کہ جی کہاں کہاں پہ ہم وہ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر بنایا جا سکے. دیکھیں حیدرآباد میں مجھے ایک واقعہ یاد ہے, فیس بک میں خود بھی فالو کرتا ہوں, واٹ از گوئنگ آن, پشاور بھی فالو کرتا ہوں, اگر ہمیں کوئی اطلاع نہیں مل رہی تو ہم ادھر سے لے کے فوراً ایمرجنسیز کریں. ہم نے اپنے تمام کمپیوٹر آپریٹرس کو, اپنی ٹیم کو کہا ہوا ہے کہ صرف 1122 پہ ریلائی مت کریں, ایڈیشنل نمبر بھی دیں. جو مختلف فیس بک پیجز ہیں, میڈیا کے پیجز ہیں, تو ہم ان کو بھی فالو کر رہے ہیں تاکہ جہاں سے بھی اطلاع ملے. اچھا دیکھیں فار ایگزامپل اگر شہر کے اندر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو نیچرلی اگر فائر کی ہے تو میں نے تو فائر ریسکیو وہیکل پہنچانا ہے. اب وہ بڑی گاڑی ہے, وہ کرولا تو ہے نہیں کہ وہ 100 کی سپیڈ سے جائے گی, اس کا 7000 لیٹر تو اس میں پانی ہوتا ہے, کئی میں ہوتا ہے 10,000, کسی میں ہے 15,000. تو نیچرل سی بات ہے جب 15,000 لیٹر پانی لے کے جا رہا ہے تو وہ کوئی 140 کی سپیڈ سے تو جائے گا نہیں, وہ 40-50 ٹریفک کے اوپر جائے گا. تو میں نے جو آپ سے بات کی نا کہ ریسکیو کی وہیکل کو سم ٹائمز پہنچنے میں ٹریفک کا بھی معاملہ ہوتا ہے, اور وہ ٹریفک کے ساتھ ہم لے رہے ہیں. دوسرا آپ کی بات بالکل جینون سی بات ہے, اس پہ ہمارا کام ڈیلی کے بیسس پہ جاری ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارا کمیونیکیشن اچھا ہوگا تو رسپانس اچھا ہوگا, اور کمیونیکیشن امپروو ہوگا تو رسپانس بھی امپروو ہوگا. تھینک یو جی, بڑی مہربانی.